بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات ضائع نہ کریں۔ زندگی خوبصورت خود بخود نہیں بنتی بلکہ حسن و اخلاق کی اینٹوں سے تعمیر کرنا پڑتی ہے۔ یاد رکھنا، ٹوٹا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وہ لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں جن کو خوشیاں رب کا نافرمان نہیں بناتی، جن کو غم مایوس نہیں کرتے، جن کو محرومیاں ناشکرا نہیں کرتی۔ ایک چھوٹی سی لڑائی سے ہم اپنا پیار ختم کر دیتے ہیں۔ کمال تو جب ہے پیار سے ہم اپنی لڑائی ختم کر دیں۔ جو رشتہ جس عزت اور مقام کا اہل ہو اسے وہ ملنا چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ظرف سے نیچے نہیں بلکہ اوپر آ کے لوگوں سے برتاؤ کرے۔ رشتے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ سامنے والے کی بات کو اہمیت نہ دینا، اس کا مان نہ رکھنا۔ جہاں صرف الفاظ ہوں ان پر عمل نہیں ہوتا، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی کی نیکی کا جواب اتنا برا نہ دو کہ اس کا نیکی سے ہی دل ٹوٹ جائے۔ اگر کسی انسان کی تعریف کرنی ہو تو بڑے بڑے بھی چپ ہو جاتے ہیں، اگر برائی کرنی ہو تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں، اور بھول جانا کوئی بے وقوفی نہیں، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں، بس یہ تو تربیت ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ جو وہ دے گیا کیا وہ درد تھا؟ اگر درد تھا تو کمال تھا۔ نہ میں جی سکا نہ میں مر سکا، یہ کمال کیسا محال تھا۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، اسے عداوتوں کے پیچھے ضائع نہ کریں۔ ہم زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں مگر ان میں اپنا پن نظر نہیں آتا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ زندگی میں اتنے پل ملے یہ سوچ کر جینے سے بہتر ہے کہ ہر پل میں اتنی زندگی ملی۔ جب بھی انسان کسی کا نقصان کرتا ہے پہلے وہ اپنا نقصان کر چکا ہوتا ہے۔ جب رب کو آپ سے پیار ہوتا ہے تو وہ ان تمام لوگوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے جو آپ کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ لوگ نایاب ہیں جو اپنے دوستوں کے خطرناک ترین رازوں کی تجارت نہیں کرتے، جب وہ گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ڈھونڈ پاتے۔ کبھی سب راستوں کو رد کر کے اس راستے کو بھی چنو جو تمہیں دکھائے کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ کبھی کبھی مکمل ہونے کی خواہش میں ہم پہلے سے بھی زیادہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ جب لوگ دل سے اتر جاتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ کبھی کبھی ایک جملہ ہی سکون قلب کے لیے کافی ہوتا ہے، برسوں کا بیمار لمحوں میں شفا پاتا ہے۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے،
یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے، رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ مجھے اب ان لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، ان کی حالت پر ترس آتا ہے۔ انسان ساری زندگی اسی فریب میں گزار دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اہم ہے۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی بڑے ہو کر زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے سب کہہ دوں، سارا زہر اگل دوں، مگر کچھ لحاظ رکھنے پڑتے ہیں اور یہ لحاظ مار دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ زندگی سے تھک گئے ہوں اور زندگی ایک بوجھ لگنے لگی ہو؟ ایسی صورت میں آپ کو کس بات نے جینے کا حوصلہ دیا؟ یاد رکھیے، رشتے نبھانا اہم نہیں ہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا اصل کامیابی ہے۔ مضبوطی قائم رکھنے کے لیے آپ کو قربانیاں بھی دینا پڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ کبھی کبھی ہماری چپ اور خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبوں کا پورا سمندر ہوتا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کہہ پاتے، نہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کوئی اثر نہ کرتی ہو، اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کریں گے؟ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ بہت سے بے حس اور مطلبی رشتوں میں رہ کر دل تڑوانے سے بہتر تنہا رہنا ہے۔ جذباتی فیصلوں میں اکثر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ محبت کے ساتھ کہیں بھی کسی بھی حال میں رہ سکتا ہے۔ حقیقت میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ عورت کو یہ ہنر حاصل ہے کہ وہ بالکل ویسی ہو جاتی ہے جیسا اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اچھا اور بہتر تو وہ بہترین، غلط اور برا تو وہ بدترین، پر نیک عورت پھر بھی کبھی بدترین نہیں ہوتی، ہمیشہ بہترین رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ پہلے میں روتی تھی، برا مناتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی، برے رویوں اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے، وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بات کرنے کا انداز اور لفظوں کا چناؤ ہماری سوچ، تہذیب اور رکھ رکھاؤ کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کو دیا جانے والا احترام ہماری پرورش اور تربیت کا بہترین عکاس ہے۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح الجھے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور رفع ہو جاتے ہیں۔